تعالیٰ کیا تھا آپ کے ذہن میں, کیا آپ نے اس ٹائم پہ, اینڈ ہاؤ ڈڈ اٹ چینج یور ریلیشن شپ ود اللہ اف اٹ ڈڈ ان اینی وے؟ بچپن پہ نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے, بٹ میرے ابو جان نے میرا پرسپیکٹیو اس چیز پہ چینج کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے, سوال کرو. ہی آلویز انکریج می ٹو آسک کویسچنس. بٹ وین آئی بیکیم این ایکٹر, خاص طور سے میرے ہم سفر کے بعد جو میری ایک ڈراماز کی ایک ریس چلی اور سب کچھ چلا, اس کے اندر مائی لائف بیکیم ٹو کمپلیکیٹڈ اینڈ ٹو فاسٹ. بیکاز آپ اگر 4-5 پروجیکٹس اکٹھے کر رہے ہیں تو آپ کی پرسنل لائف کہیں نہیں رہے گی. آئی مس اے لاٹ آف برتھ ڈیز. میری بھتیجیاں بڑی ہوتی گئیں, مجھے پتہ نہیں چلا. میری امی کی برتھ ڈے گزر گیا. couldn't visit my sister in England, she couldn't come here. تو میں بہت سی میموریز کو مس کر رہی تھی, مس آؤٹ کر رہی تھی ان کے اوپر. اور کہیں نہ کہیں کچھ ایک بے چینی بھی رہ گئی تھی کہ میں نے اتنا کچھ تو کر لیا بٹ میں خوش کیوں نہیں ہوں. تو آئی جسٹ ڈیسائڈیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. اور جو لوگ ہمیشہ امپورٹنٹ ہے میری لائف میں وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. چاہے جو مرضی ہو جائے, چاہے آپ زندگی میں جتنے مرضی دوست بنا لیں, آپ کے پاس آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے بھائی ہوتے ہیں, آپ کی بہنیں ہوتی ہیں. اینڈ آئی بین بلیسڈ ود دا بیسٹ آف بردرس اینڈ سسٹر. تو میں نے بس اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کیا, بیکاز آئی تھنک آئی انویسٹڈ مائی ٹائم in a wrong place for a certain time and I ignored what really mattered. تو میری پرائورٹیز نہیں سیٹ ہو پا رہی تھیں. So I took some time off. میں نے اپنی فیملی کے ساتھ ان کو بہت ٹائم دیا. I lived with them their every moment, school runs, کھانا پینا, dinners, brunches, birthdays, everything, you know. تو میں ان کی, کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں دور ہو گئی ہوں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اس لیے ضروری تھا بیکاز یو نو what is اللہ تعالیٰ, he is hope, رائٹ. جب آپ کے فزیکلی کنٹرول میں کچھ نہیں ہوتا, جب سچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کچھ کر دے. سو اللہ تعالیٰ از ہوپ. سو آئی واز لیکنگ دیٹ ہوپ. اینڈ جب میرا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو میں دعا کر لیتی ہوں, نماز پڑھ لیتی ہوں, یا جب میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتی ہوں. اینڈ اٹس بن گڈ, الحمد للہ. میں نے اللہ کو ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا. میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے جب آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیا, تو مجھے آپ کی بات بڑی فیسنیٹ کی. اینڈ I want to know how did you give time to Allah? کیا آپ نے نمازیں زیادہ کر دیں, یا آپ نے لیکچر زیادہ سننا شروع کر دیے, یا آپ نے جو کانسیپٹس آپ کے تھے انہیں کو ریوزٹ کرنا شروع کر دیا, یا بس what did you really do or you felt کہ it was a calling from Allah? دیکھیے اس پہ بھی میرا کانسیپٹ جو ہے میرے ابو جان نے کلیئر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط اور صحیح کا آپ جو ہے نا کانسیپٹ لے کے پیدا ہوتے ہیں. You cannot be a good Muslim if you're not a good human being. تو یہ میں بہت سوچا کرتی تھی کہ ابو یہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے, یہ تو بہت اچھے ہیں. تو ابو کہتے تھے کہ بیٹا ہمیں نہیں پتا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اللہ کا فیصلہ, یہ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ تو جہنمی ہے, یہ وہ ہے. تو چھوٹی بچی پہ ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے. اینڈ دا فیکٹ کہ آئی واز بلیڈ ان اسکول فار ہیونگ دس کائنڈ آف بیک گراؤنڈ, اٹ ریئلی میٹر ٹو می, اٹ ریئلی یوز ٹو اسکیئر می کہ او مائی گاڈ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں پھینک دیں گے, بیکاز میرے ابو موویز بناتے ہیں. تو اٹ واز جسٹ لائک لٹل اسٹیپس. کیونکہ پہلے جب آپ کو انزائٹی ہوتی ہے, آپ کو کیا ہوتا ہے, رائٹ, یو ریچ فار میڈیکیشن اور یو ریچ فار آئی ڈونٹ نو یور کیمومائل ٹی اور سم تھنگ, یو ریچ فار تھراپی. آئی ریچ فار نماز. اور پھر میں ابو کا ذکر کروں گی, انہوں نے کہا تھا کہ نماز پہلے بوجھ ہوتی ہے, پھر عادت ہوتی ہے, پھر عبادت ہوتی ہے. سو بیوٹیفل, ماشاء اللہ. تو میں پہلے میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ 4 فرض پڑھنے ہیں, 2 فرض پڑھنے, فجر کے لیے اٹھنا ہے. اس کے بعد واقعی میں whenever جب بھی میرا دل گھبراتا تھا, نماز پڑھ کے مجھے اتنا سکون ملتا تھا. پہلے میری رش باڈی لینگویج ہوتی تھی, رش سجدے ہوتے تھے, بٹ ناؤ اٹس جسٹ یو نو, پھر میری عادت بنی. پھر دیٹ بیکیم اے ہیبٹ کہ اچھا اذان ہوگی, چلو اٹھ کے چلو نماز پڑھو. دین اٹ بیکیم اے کنیکشن. میری عبادت پچھلے 1 سال سے میری عبادت بن گئی ہے. تو اٹس ویری سمپل, جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ. اور توکل, بیکاز وین آپ کہہ رہی ہیں نا مجھے کیسے میرے جو ایک پیس مجھے ملا, because you can plan 100 things, right? And you can plan your day accordingly. اگر آپ نے 10 چیزیں دن میں پلان کی ہیں, ان میں سے 9 اگر فیل ہو گئی ہیں تو آپ کیا پینک کر جائیں گے؟ نو, یو ول فرسٹ تھنک کہ اچھا اگر یہ فیل ہو گیا, اگر یہ غلط جا رہا ہے تو میں اس کو کیسے سالو کر سکتا ہوں. آپ نے سالو کرنے کی کوشش کی, اگر وہ تب بھی سالو نہیں ہوا تو توکل, آپ نے تو ٹرائی کر لیا نا. لائک ٹرسٹ اللہ بٹ آلسو ٹائی یور کیمل, رائٹ. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, بٹ اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ توکل ہے. اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جہاں پہ میں ہوں اس وقت, میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں, بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی ود ویئر آئی ایم اینڈ ہاؤ آئی ایم اینڈ ہو آئی ایم. اینڈ دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ڈنٹ پلان, اٹ واز آل اللہ تعالیٰ.
جب میں نے شوٹنگ کرنا شروع کی 1 سال بعد میں نے ایکٹنگ دوبارہ جب شروع کی تو میں بڑا نا کانشیس ہو جاتی تھی نماز پڑھنے سے, بیکاز سم ٹائمز یو ہیو شیئرڈ میک اپ رومس رائٹ. تو مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار میں نماز کیا سوچیں گے یہ. تو میں امی کو کہتی تھی امی میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کہ وہ کیا کہیں گے کہ یہ بڑی نمازی پرہیزی بن رہی ہے. تو میں نے کہا بیٹا جسٹ فائنڈ اے کارنر اینڈ جسٹ ڈو اٹ. تو میں نے دیکھا کہ علی رحمان میک اپ روم کے بیچ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, عفان نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی, خدیجہ نے بھی نمازیں پڑھی, ہمایوں 5 وقت کا نمازی. تو وہ ایک ہم نے کہا کہ جب ہم کچھ تیار ہوتے ہیں کہیں جانے کے لیے ہم فوراً سے پہلے انسٹاگرام پہ لگا دیتے ہیں, ہم پارٹی میں جا رہے ہیں پکچرز لگا رہے ہیں, تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں اون کر رہے. میں نے کہا کیا یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے, میری کیا جھجک ہے. سو شگفتہ اعجاز جی جو ہے نا ان کا ان کے پاس ایک بڑا سا نا ایک اسکارف ہے, کیونکہ آبویسلی آپ نے اپنے کپڑے ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا کو دوپٹہ باندھ لیں گے, تو ان کے پاس ایک پورا ابایا ٹائپ ہے. اینڈ میں نے کہا شگفتہ جی مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے. تو وی آر نماز بڑیز اوور دیئر. میں نے قاسم کو بھی ایک جائے نماز کشن والی گفٹ کی, بیکاز وہ بھی ماشاء اللہ سے نماز پڑھتے ہیں, تو وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں, کہتے ہیں دس از دا بیسٹ گفٹ مائی فرینڈ, دس از دا بیسٹ گفٹ. میں نے عفان کو بھی جائے نماز گفٹ کی, بیکاز آبویسلی وہ آپ کو فلورز ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کو میں نے اس کی ٹریول کٹ ہے, تو وہ آپ اس کا پیک کر کے کہیں پہ بھی لے جاتے ہیں. ناٹ بیڈ یار, اچھا گفٹ ہے یہ تو, بہت اچھا. کتنا ثواب مل رہا ہوگا آپ کو. ہاں, ایوری ٹائم دے سے نماز آپ کو ثواب جا رہا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے نا کہ مجھے وہ انکریجمنٹ نماز پڑھنے کی کن سے ملی. لائک علی رحمان ریڈنگ نماز, عمر عالم, شگفتہ اعجاز جی, قاسم, اور کون تھے, ہمایوں, سب لوگ آپ کے فیوریٹ ایکٹرز. سو آئی ایم واچنگ یو اینڈ آئی فیل دیٹ یو نو یو آر سو مچ ہیپیئر ایٹ ویئر یو آر. گریٹیٹیوڈ مجھے بڑا لگتا ہے آپ کی نا وائب گریٹیٹیوڈ والی ہے. آپ پاسٹ کو دیکھ کے افسردہ نہیں ہو رہی, نہ آپ کہہ رہی کہ فیوچر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ کیسے اچیو کرتے ہیں؟ بیکاز ایک ینگ لڑکا لڑکی جو آپ کو سن رہا ہے, آپ یہاں پہ ایک دم سے تو نہیں پہنچی نا. یو ہیو ہیڈ اے جرنی وچ از پرابلی ڈٹرمنڈ بائی پیشنس اینڈ ہارڈ ورک. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم پیشنس کو سب سے زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں. ہمیں ہر چیز کی جلدی ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ایک سفر کر کے آئے ہیں. آپ پیشنس کی ورچیوں کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گی, کیا امپورٹنس دینا چاہیں گی, کیا بولنا چاہیں گی سارے ایک 20 سال لڑکا لڑکی کو کہ بیٹا ویٹ کرو, آئے گا. پیشنس اور ہارڈ ورک ساتھ رکھو. آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ایک تو ثابت قدم رہیں, ہیو فیتھ ان یور سیلف اینڈ یور ویژن, بٹ آلویز بی ریڈی ٹو لرن. ہمیں جب کوئی بندہ کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے, کیونکہ ایک چھوٹے بچے کی یا ایک 19 یا 20 سال کے ایک انسان کی اتنی لائف ایکسپیرینسز نہیں ہوتے ہیں, رائٹ. تو لائف از اے لیسن, یو لرن اٹ وین یو ار تھرو. انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, وہ کبھی کسی اور کی ایگزامپل سے کبھی نہیں سیکھا. So I think it's life happens and this comes when you go through a certain things, and boring life seldom makes for great characters. So I think کبھی کبھی ہماری یہ جرنی ضروری ہوتی ہے, اور یہ صبر اور پیشنس تب آتا ہے جب آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ the unthinkable has happened and you survived that and you came out stronger. So that is the patience that comes with it. Okay, ٹھیک ہے. پیپل پلیزر تھیں آپ, ابھی بھی ہیں؟ نہیں. So how do you get over it? How do you stop? Because اب کیوں لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں? Because you want to be accepted? Is it because you're successful and you've achieved? Is that the solution? No, I think جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, پیپل پلیزنگ تب ہوتی ہے نا جب آپ وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہو جہاں پہ آپ accepted یا valued نہیں ہے, right? I'm so lucky that I have people in my life who value me. So why go everywhere? You don't have to be everywhere all the time. لیکن یہ کیسے سیکھا؟ Because یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, اس میں آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے کوئی نکالے آپ کو, یا خدا بہت زور سے گرے شاید تب کہیں آپ کھڑے. میں زور سے گری بھی تھی, مجھے نکالا بھی تھا. اوکے. اینڈ کریڈٹ میرے بھائی اور بھابھی کو جاتا ہے اس کے لیے, بیکاز آئی ہیڈ ٹو اسٹیپ بیک. میری امی بھی ہمیشہ کہتی تھی کہ ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کو دیکھو, زندگی میں اپنی ٹھہرا لو, یو گوئنگ ٹو فاسٹ ان یور لائف, یو ول برن آؤٹ. اینڈ آئی ریچڈ اے پوائنٹ آف برن آؤٹ, بٹ آئی واز ویری لکی کہ میں اگر اکیلی ہوتی تو شاید میں سروائیو نہ کرتی. آئی ہیڈ ریئلی گڈ پیپل ان مائی لائف. فیملی فرسٹ آف آل, فیملی اسپیشلی مائی بھائی اینڈ بھابھی. آئی وڈ سے دیٹ میرے اندر پیپل پلیزنگ تب آئی تھی جب میں اسکول میں بلی تھی, رائٹ. سو دیٹ واز جسٹ لیک آف سیلف ورتھ. اینڈ سم ہاؤ ان مائی کریئر or in my 20s and everything, I knew I was a very good person. I knew I was a woman of substance.
But somehow at the back of my mind, I was also negating it.